السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم
ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورة العنکبوت. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، مناسب ہے، جس وحدہ لا شریک نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات کا لقب دے کر اس روئے زمین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، عموماً اور خصوصاً آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل و عیال پر. اللہم صلی علیک، اللہم بارک علیک، اللہم آمین. محترم بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ عربی کیلنڈر کے حساب سے ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً آج ذوالقعدہ کی 25 تاریخ ہے. اس مہینے کے اور چند ہی دن بچے ہیں. اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے بڑا ہی عظمت والا اور مبارک مہینہ ہمارے سامنے چند ہی دنوں کے بعد آ رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، دنیا میں جو بھیجا ہے اور قیامت تک جو انسان کو بھیجے گا، دنیا میں بھیجنے کا اللہ رب العالمین کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انسان اسی کی عبادت کرے، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اس کے علاوہ غیروں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے. اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ انسان اپنا ہر کام، اپنا ہر عمل، ہر فعل اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اور اللہ کے منشا کے مطابق گزارے. اپنی پوری زندگی کو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حیات دیا ہے، زندگی عطا کی ہے، تب تک آخری سانس تک انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کو، اپنے
زندگی کے ہر لمحات کو اپنے رب کے بتائے ہوئے منشا کے مطابق گزارے. یہ اللہ رب العالمین کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے. اور یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی شروعات کے 10 دنوں کی قسم بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اٹھائی ہے، جس مہینے کا نام ہے ذو الحجہ. ذو الحجہ کا مہینہ. اس مہینے کا نام ذو الحجہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس مہینے میں حجاج کرام اپنے فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں، اپنے فریضے کو انجام دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں. اس وجہ سے اس مہینے کو ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. آخری پارے میں سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. تو 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین کرام اور علماء کرام عشرائے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کو 10 رات کو مراد مانتے ہیں. اور حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کے اندر اسی رائے کو صحیح کہا ہے کہ ان 10 دنوں سے مراد عشرائے ذو الحجہ ہے، یعنی ذو الحجہ مہینے کے پہلے 10 دن ہے. تو لہذا یہ مہینہ جب ہمیں ملے تو اس مہینے میں اور خاص طور پر ذو الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اللہ رب العالمین کی عبادت زیادہ سے زیادہ کیا کریں، نوافل کو زیادہ سے زیادہ ادا کیا کریں، تسبیحات کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کی اپنے سال بھر کے نیک اعمال کو ان 10 دنوں کے اندر جمع کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے آیت نمبر 69 کے اندر، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے دین کی خاطر محنت کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے دین کے خاطر جد و جہد کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے دین کے خاطر کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو اپنا راستہ دکھا دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی تسبیحات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. یہ قرآن کی یہ آیت ہمیں صاف طور پر یہ بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی نصرت صرف اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو انسان نیکی کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کی غنیمت کو سمجھتے ہوئے اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، اس لیے کہ انسان کی زندگی اور انسان کی موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. انسان کو ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ آئندہ ہمیں نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ یہ ذو الحجہ یہ ہمارا آخری ذو الحجہ ہو، یہ قربانی ہماری آخری قربانی ہو،
کوئی انسان یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم اگلے سال زندہ رہیں گے؟ چاہے کتنا بھی ہٹا کٹا ہو، کتنا بڑا جوان انسان ہو، کتنا ہی تندرست انسان ہو، کیا وہ اس بات کی گارنٹی ہمیں دے سکتا ہے کہ ہمیں اگلا قربانی اور آئندہ قربانی، آئندہ سال کی قربانی ہمیں مل جائے گی؟ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو نہیں دیا ہے، نبیوں کو بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں دیا ہے کہ کس کی موت کس وقت آئے گی۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے کو غنیمت سمجھے اور اس مہینے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ 10 دن، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یا کم از کم 9 تاریخ تک آپ اس مہینے کی عبادت اور اس مہینے میں نوافل کا اہتمام اور تسبیحات اور تحلیلات کا اہتمام آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، تاکہ اس مہینے میں آپ کے سال بھر کے جو اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے دربار تک پہنچ سکے۔ آئیے اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، حدیثوں کے اندر اس مہینے کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر۔ حدیث اس طرح ہے، وعن جابر بن رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر يعني 10 ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل وجهه في التراب رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب۔ اس حدیث کے راوی جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ابن حبان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور امام البانی نے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح الترغیب والترہیب کے اندر اس کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کا مطلب، مفہوم یہ ہے کہ سال بھر میں جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین ایام یہ 10 ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس کی طرح فضیلت، اتنی فضیلت اور کسی ایام اور کسی دن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا ایام یہ 10 ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کی پہلا 10 دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول، کہ اگر 10 دن اللہ کے راہ میں جہاد کرنے میں اگر گزارا جائے تو کیا اللہ کے راستے میں یا اللہ کے راستے میں جہاد میں گزارے ہوئے دن بھی ان مہینے کے برابر نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ولا مثلهن في سبيل الله الا رجل عفر وجهه في التراب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے 10 دن بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا ہے۔ یعنی یہ 10 دن جہاد کرنے سے بھی، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل دن ہے۔ الا رجل عفر وجهه في التراب، سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے۔ ایک آدمی 10 دن کے لیے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، اگر وہ واپس آ جاتا ہے صحیح سلامت، زندہ واپس آ جاتا ہے، تو اتنی نیکی آپ اس کو نہیں ملے گی، اتنا ثواب اس کو نہیں ملے گا جتنا ثواب اس مہینے میں ملے گا، یعنی 10 ذی الحجہ میں ملے گا۔ لیکن آدمی اگر جنگ میں جا کر شہید ہو جاتا ہے تو شہید ہونے کے بعد اس انسان کی فضیلت اور اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر 10 دن کے لیے جہاد میں گزارا جائے، 10 دن کے لیے جہاد میں نکلا جائے،
ایک آدمی 10 دن کے لیے جہاد کے لیے نکلا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، اس کے ساتھ جان بھی ہے، اس کے ساتھ مال بھی ہے، اس کے ساتھ عزت و آبرو بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو اگر سب چلا جائے اللہ کے راستے میں، اس کی جان بھی چلے جائے، تو یہ ان 10 دنوں سے افضل ہوگا، ورنہ اللہ کے راہ میں اگر جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید نہیں ہوا تو پھر اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب ایک انسان کو، ایک مسلمان کو عشرائے ذو الحجہ کے اندر ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو لہذا اس مہینے کی غنیمت کو سمجھے اور اس کی قدر کو سمجھے، اور اس کی قدر کو سمجھتے ہوئے اس غنیمت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، بلکہ اس 10 دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری فضیلت یہ ہے ان 10 دنوں کی کہ انہی ایام میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، عرفہ کا دن آتا ہے، اور عرفہ کا دن ہی حج کا اصل رکن ادا کیا جاتا ہے، وقوف عرفہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات میں، عرفات کے دن میدان عرفات میں رہنے والے تمام حاجیوں کے لیے اور تمام عمرہ کرنے والوں کے لیے ایک عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر سال اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والوں کے لیے، یعنی جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود رہیں گے عرفات کے میدان میں، چاہے وہ حج کرنے والے ہوں، چاہے عمرہ کرنے والے ہوں، جتنے بھی لوگ اس میدان میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت کا ایک عام اعلان کرتا ہے۔ یہ فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ انہی ایام میں، انہی 10 دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے جنہیں یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ اور اللہ کے رسول حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ قربانی کا دن نبی اکرم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا دن سب سے زیادہ محبوب دن ہے۔ اس دن سے زیادہ محبوب دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور کوئی دن نہیں ہے۔ اور اس کی چوتھی فضیلت یہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کے اندر ایک دن ایسا دن آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کے سال بھر کے نیکیوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ سال بھر میں جتنی نمازیں ادا کی، جتنے روزے رکھے، جتنے انہوں نے صدقات کی، خیرات کی، یہ تمام کے تمام جو اہم اعمال ہیں، ان اہم اعمال کو اللہ رب العالمین کے سامنے ان 10 دنوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اس واسطے بھی کہ ہمارا اعمال ان دنوں میں اللہ تک پہنچایا جاتا ہے، ہمارے اعمال کو جمع کیا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی آپ ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر اللہ رب العالمین کی تسبیحات، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار اور عبادات و نوافل کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو اس کی فضیلت ہوئی۔ اچھا، اور کیا کام کرنا ہے ان 10 دنوں کے اندر؟ ان 10 دنوں کے اندر پہلا کام تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر حج اور عمرہ ادا کیا جاتا ہے، حج ادا کیا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج والعمرہ کفارۃ لما بین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حج یا ایک عمرہ اپنے دوسرے عمرہ تک یا دوسرے حج تک، ان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی 2 حج یا 2 عمرہ کے درمیان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ 2024 میں ایک آدمی نے حج کیا یا عمرہ کیا، مان لیجیے عمرہ کیا، اب وہ آدمی پھر 2025 میں ارادہ کرتا ہے کہ 2025 میں ہم پھر عمرہ میں جائیں گے،
تو 2024 میں جو عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد سے لے کر پھر جو 25 عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، ان کے درمیان جو گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے ان دنوں کی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا الحج والعمرہ لیس له جزاء الا الجنہ، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا ثواب اللہ رب العالمین کے نزدیک جنت ہی ہے، جنت ہی ہے۔ لیکن جنت اور حج مبرور اس وقت ہوتا ہے جب انسان حج اور عمرہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتا ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتا ہے۔ لیکن ایک بات میں کہہ دوں، حالانکہ یہ بات تھوڑی سی کڑوی ہوگی لیکن حقیقت اور سچ بات ہے کہ آج اگر دیکھا جائے، آپ نظر دوڑائیں، اگر آج دیکھا جائے تو آج حج اور عمرہ یہ صرف اور صرف ایک فیشن بن کر رہ گیا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، فیشن بن کر رہ گیا۔ کیسے؟ پہلے زمانے میں جب لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو جو ہی خانہ کعبہ ان کے نظروں کے سامنے آتی تھی، ان کی نگاہ میں پڑتی تھی، تو فوراً ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا تھا، وہ روتے تھے خانہ کعبہ کو دیکھ کر۔ اور آج حج اور عمرہ کرنے والے کی حالت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پہنچ کر اس کا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اپنے جیب سے موبائل نکالے گا اور موبائل نکال کر سب سے پہلے سیلفی کھینچ کر فیس بک اور انسٹاگرام میں پوسٹ کرے گا۔ یہ فیشن نہیں تو کیا ہے؟ کیا یہی مقصد ہے آپ کا حج اور عمرہ کرنے کا؟ میرے بھائیو، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ کی نیت اور آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے، اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، معاف کروانے کے لیے آئے۔ یہ مقصد ہر انسان کا ہونا چاہیے، تب جا کر جو ہے آپ کا حج اور عمرہ قبول ہوگا، ورنہ میرے بھائی یقین جانے یہ حج اور یہ عمرہ آپ کا ریاکاری میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان ریاکاری اور دکھانے والے حج اور عمرہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا کام ذو الحجہ کے مہینے میں یہ ہے کہ انسان 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، نوافل جو روزے ہیں روزے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان 1 نفل روزہ رکھتا ہے تو 1 نفل روزے کی فضیلت نبی اکرم نے یہ بیان کی کہ 70,000 سال تک اس انسان کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے جو انسان خلوص اور نیت کے ساتھ 1 نفل روزہ رکھتا ہے۔ اور چونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے اور فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اگر کوئی انسان نفل روزہ رکھے تو اس کا مقام اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے اس مہینے میں ذو الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے، یا پھر کم از کم 9 ذی الحجہ کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ آپ ضرور رکھیں گے۔ یہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیداً حکم ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ خاص طور پر رکھنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک 9 روزہ رکھیں، یا پھر کم از کم صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد وقت بھی ہو چکا ہے، اب ہم سب کو اس مہینے میں قربانی بھی کرنا ہے، قربانی بھی کرنا ہے۔ تو اس مہینے میں قربانی جب ہم کریں گے تو ہمارا جانور کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کا وضاحت تھوڑا کر دینا ضروری ہے، اس لیے کہ ابھی لوگوں کا جانور خریدنے کا وقت ہے۔ تو اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 العوراء بین عورها،
نمبر 1 وہ جانور جو بھینگا پن ہو اور اس کا بھینگا پن بالکل نمایاں ہو. بھینگا پن کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھ میں کوئی پرابلم ہو. بہت سارے دیکھیں گے نا کہ آدمی کی نظر ہوتی ہے ادھر، آدمی کی نظر ادھر ہوتی ہے لیکن وہ دیکھتا ادھر ہے، نظر ادھر ہوتی ہے لیکن دیکھتا ادھر ہے، یعنی جو ہے آنکھ ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اس طرح کا جانور قربانی میں جائز نہیں ہے. نمبر 2 والمریضۃ بین مرضها. نبی اکرم نے فرمایا کہ وہ جانور جو بیمار والا ہو، بیماری والا ہو اور اس کی بیماری اوپر سے بالکل نمایاں ہو، دکھائی دے رہی ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. نمبر 3 والارجاء بین ضلعها. اور وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، آیا اور دیا ہو، یعنی چل رہا ہے تو لنگڑا کر چل رہا ہے. اور تیسرا والکثیر التی لا تلقی. نبی اکرم نے فرمایا کہ چوتھا قسم کے جانور وہ یعنی انتہائی لاغر اور کمزور جانور جن کے ہڈی میں گودا نہ ہو، یعنی سستا میں ملا، ہڈی میں گودا نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، اسی کو خرید لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس قسم کے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. قربانی کا جانور موٹا اور تازہ ہونا چاہیے، فریش مال ہونا چاہیے. اور عمر کتنی ہونی چاہیے جانور کی؟ تو مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ. عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم صرف جب قربانی کرو تو صرف 2 دانتا جانور ہی قربانی کرو. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجبوری ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تھوڑا ہی پیسہ ہے چھوٹا جانور خریدنے کا جو دتا ہوا نہ ہو. تو پھر اس کے لیے نبی حدیث کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ صرف دمبا کے لیے اور بھیڑ کے لیے یہی 2 جانور جو ہے، اگر 1 سال کا ہے تو ہو جائے گا، اگر دتا ہوا نہیں ہے پھر بھی ہو جائے گا. لیکن یہ چیز کھسی اور بکرا کے لیے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، یہ صرف ہے دمبا کے لیے اور بھیڑیے کے لیے. لیکن اگر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے تو پھر جس کے پاس حیثیت نہیں ہے اس کے لیے قربانی ہی نہیں ہے، اس کے لیے قربانی ہی نہیں ہے. تو لہذا جب قربانی کا جانور آپ خریدیں تو موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسنہ ہونا چاہیے، 2 دانتا ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی عیب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات آخر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں بل پڑا میں تو ایسا اب تک نظر نہیں آیا ہے. لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اگر ایک ہی جانور میں 7 آدمی قربانی کرے تو کیا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ صرف جو ہے سفر کے لیے ہیں. نبی اکرم نے یعنی اللہ کے رسول جب جہاد میں گئے تھے تو سفر میں تھے تو 7 لوگوں نے ایک جانور پر اور 10 لوگوں نے ایک اونٹ پر قربانی کی تھی. تو یہ سفر کے لیے تھا، مقیم کے لیے نہیں. اگر آپ مقیم ہیں تو پھر ایک پریوار کی طرف سے، ایک فیملی کی طرف سے ایک جان کا ہونا ضروری ہے، ایک پورا جانور کا ہونا ضروری ہے. امید ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قربانی نیت اور خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بس تیری رضامندی کو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہو، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک بات خیال رکھیں گے کہ جب بھی خطبہ ہو یا تقریر ہو، دین کی بات ہو، برائے مہربانی خطبہ کے دوران آپس میں کوئی بات چیت نہ کرے. جو بات کرتا ہے میرے بھائیو بہت بڑا گناہ ہے، اس کا ہم سب خیال رکھیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.